بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی آمادہ کر لی، کشتی تیار ہو گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے آغاز سفر کیسے کیا تھا؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی کو کسی دریا کے پاس لے گئے، دریا میں ڈالا اور وہیں سے سفر کا آغاز کیا؟ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ جب حضرت نوح علیہ السلام آمادہ سفر ہو گئے، کشتی تیار ہو گئی، لوگ بیٹھ گئے، جانور سارے سوار ہو گئے، تمام مخلوقات سوار ہو گئی، تو اس وقت فار تنور، ایک تنور سے پانی ابلا۔ وہ تنور مسجد کوفہ کے اندر ہے۔ اس تنور سے اتنا پانی ابلا کہ پوری زمین پر وہ پانی پھیل گیا، اور آہستہ آہستہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس کشتی کو چلانے والے کون تھے؟ کتنے افراد تھے جو اس کشتی کو چلا رہے تھے؟ یعنی جو اتنی بڑی کشتی ہے، تقریباً 3600 فٹ اس کا بنتا ہے مربع میٹر، تو کون تھا اس کو چلانے والا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کوئی چلانے والا نہیں تھا سوائے خداوند متعال کے۔ جب کشتی پانی پہ تیرنے لگی، حضرت نوح علیہ السلام نے بادبان باندھے اور اس ہوا کے ذریعے کشتی موجوں پر سفر کرنے لگی۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ موجیں ایسی بن گئیں جیسے پہاڑ ہوں۔ یعنی پانی صرف تنور سے نکلا نہیں، بلکہ اتنا ابلا کہ وہ موجوں کی شکل اختیار کر گیا، اور وہ موجیں کالجبال، پہاڑوں جتنی اونچی اونچی موجیں تھیں، کیونکہ یہ کوئی عام بارش نہیں تھی، بلکہ وہ عذاب تھا جو حضرت نوح علیہ السلام نے مانگا تھا طوفان کی شکل میں۔ اور ادھر سے جو مشرکین تھے، ان کی کیا کیفیت تھی؟ پہلے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے، اعتماد ہی نہیں کرتے تھے، لیکن جب آندھی کو چلتے دیکھا، بجلی کڑکتے دیکھی، طوفان کا منظر دیکھا، پھر انہیں یقین ہوا کہ واقعاً جس عذاب کا حضرت نوح علیہ السلام مطالبہ کر رہے تھے وہ آ چکا ہے۔ یہ سارے لوگ دوڑے پہاڑوں کی طرف، کہ جب سیلاب آتا ہے تو عموماً اتنا بڑا نہیں ہوتا، پہاڑوں کو بھی چھپا دے، لیکن یہ سیلاب نہیں تھا، یہ عذاب الہی تھا۔ وہ پہاڑوں پر چڑھتے گئے۔ ایک بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا ایسا تھا جو کشتی میں سوار نہ ہوا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اس کو کہتے تھے کہ ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، میری نبوت کا اقرار کر لو، ورنہ عذاب میں غرق ہو جاؤ گے، تو وہ بھی یہی کہتا تھا کہ جب عذاب آئے گا، جب بارش ہوگی، طوفان آئے گا، تو ہم پہاڑی پہ چڑھ جائیں گے، پہاڑی پہ چڑھ جائیں گے اور ہم بچ جائیں گے، پانی میں ہم ڈوبیں گے تھوڑی۔ تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو طوفان ہے یہ عذاب الہی ہے، سوائے ان انسانوں کے یا اس مخلوقات کے جو اس کشتی میں سوار تھی، اور کوئی نہیں بچا، سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔